अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर समीन मोहतरम बाद साथियों की ये ख्वाहिश और तमन्ना थी कि आप हर साल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर आप खुतबा देते हैं। साल मुकम्मल होने को है लेकिन आपने इस साल खुतबा नहीं दिया, तो हमारा मशवरा यही है कि आप सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप इस पे खुतबा दें। इसी मुनासबत से
آج کا یہی عنوان ہے سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے لیے تو یہ ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ ہر ایک خطبہ سال کے مطابق یا مہینوں کے اعتبار سے آپ احباب یاد رکھتے ہیں، تو یہ میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی ہی واضح ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ درج ہے، یہ حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے راستے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے۔ اچانک سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ جمع ہیں اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے جمع ہیں انہیں وہ کچھ سمجھا رہا ہے۔ جب قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہیں، سمجھانے والا ایک عالم ہے لیکن مسلمانوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا ہے۔ بات بڑی اہم ہے، بس آپ غور کرتے جائیں۔ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا عالم ہے، اور انہیں جو جمع لوگ بیٹھے ہیں انہیں اکسا رہا ہے اسلام کے خلاف، انہیں اکسا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عالم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اتق اللہ اسلم، اے یہودیوں کے عالم اتق اللہ، ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، اسلم، مسلمان ہو جا، اور ان لوگوں کو گمراہ مت کر، ڈر جا اللہ تعالیٰ سے اور مسلمان ہو جا۔ آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انک لتعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودیوں کا عالم، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو نہ جانتا ہو۔ انک لتعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودیوں کا عالم، تو جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، تو جانتا ہے۔ کیسے جانتا تھا یہ یہودیوں کا عالم؟ آگے فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ تجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، اے یہودیوں کا عالم، تو نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تورات میں، انجیل میں، جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں کو اسلام کے خلاف اکسا رہا ہے۔ اتق اللہ، ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاننے کے باوجود بھی، جو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو اکسا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ اس یہودی عالم کو غصہ آیا، سننے کے بعد غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد یہ کیا کہتا ہے؟ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نہ تمہارے محمد کو جانتا ہوں نہ تمہارے محمد کے رب کو جانتا ہوں، مجھے نعوذ باللہ کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے آپ کے رب کی۔ آگے پھر یہودیوں کا عالم غصے میں آ کے پھر یہ کہتا ہے میں تمہارے رب کا کیا کروں، میں تمہارے رب کا کیا کروں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے تمہارے رب کی۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے رب کا کیا کروں، تمہارا رب تو ایسے ہے، تمہارا رب تو ایسے ہے، وہ لوگوں سے یا ہم سے وہ سود پہ قرضہ مانگتا ہے۔ تمہارا رب تو ایسے ہے جو ہم سے سود پہ قرضہ مانگتا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ اگر ہم سود کا کام کریں، یہودی سود کا لین دین کرے تو ہمارا لین دین غلط، تمہارا رب کرے تو صحیح، تمہارا رب کرے تو صحیح، اگر ہم یہودی کریں لین دین سود کا، یہ تو غلط۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے گئے یہ یہودی عالم اللہ رب العالمین کی شان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ پھر اس یہودی عالم نے قرآن مجید کی آیات بھی کوٹ کی، آیات بھی بڑھی۔ کیا کہتے گئے؟ تمہارا رب تو کہتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ جاری ہوا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے، اللہ تعالیٰ واپس اسے ڈبل کر کے لوٹا دیں گے۔ قرآن میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ تغابن میں ہے، سورۃ حدید میں ہے، قرآن میں یہ بات ہے۔ یہودی عالم یہ کوٹ کر رہا ہے، تمہارا رب تو قرضہ مانگتا ہے سود پہ، یہی تو سود ہے۔ یہودی عالم کہتا ہے یہی تو سود ہے، لے گا ایک اور جب واپس کرے گا تو وہ ڈبل، یہی تو تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم کی گستاخی برداشت نہ کر سکے، اسے تماچا اس کے منہ پہ مارا، کہا تو کون ہے؟ ہمارے رب کے متعلق بولتا ہے، تھپڑ ماری اس کے چہرے پہ۔ یہودی عالم کو اور غصہ آیا، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب کو لے کے شکایت لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ کیا کہتا ہے کہ آپ کے دوست نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ سب لوگ گواہ ہے، میرے چہرے پہ تھپڑ ماری ہے۔ آپ نے بلایا سیدنا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں نے اسے تھپڑ مارا ہے اور اس کے چہرے پہ مارا ہے۔ وجہ کیا تھی مارنے کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی شان میں یہ گستاخی کر رہا تھا۔ یہودی عالم فوراً بولتا ہے، فوراً میں صرف جملے کوٹ کر رہا ہوں، اگر آپ غور کرتے جائیں گے بات سمجھ آئے گی۔ تو پھر یہودی عالم کیا کہتا ہے آگے سے؟ اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کے رب اور آپ کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ تو یہودیوں کی ایک سازش ہوتی ہے قسم اٹھانا، قسم اٹھا دی میں نے اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ یہ تمہارا دوست صدیق ہے جسے تم کہتے ہو یہ صدیق ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے اس کو صداقت کی ایک گارنٹی دی ہوئی ہے، یہ تمہارا دوست ہے۔ یہودی عالم حملہ کر رہا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت پہ۔ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوست اور اس ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت پہ جنہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا وہ یہودی تھے، وہ یہودی تھے۔ صداقت پہ حملہ کر رہا ہے اور قسم اٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے گواہ مانگا، آپ اس نے قسم اٹھا لی ہے اور کہتے ہیں میں نے جملہ نہیں کہا، آپ اس کے متعلق گواہ پیش کریں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا گواہ تو نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا گواہ نہیں ہے، آسمان سے قرآن آ گیا، آسمان سے قرآن آ گیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی بات کو سن لیا جو کہہ رہے تھے تمہارا رب فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم فقیر نہیں، ہم غنی ہیں، ہم غنی ہیں۔ ہم نے سن لی ان کی بات۔ یہودی عالم یہ کہہ رہا تھا جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے بھی وفادار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وفادار ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کے متعلق اور آپ کی ایمانی غیرت کے متعلق امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے چوٹی کے مورخ ہے، تاریخ لکھنے والے، تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے، دوسرا باپ ہے، یہ دونوں باپ اور بیٹے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں باپ اور بیٹے کا مکالمہ نقل کر دیا۔ نقل کرتے ہیں باپ کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا آپ سیدنا ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
ان دونوں باپ بیٹے کا مکالمہ نقل کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کافی عرصے تک وہ حالات کفر میں رہے تھے، حالات کفر میں کافی عرصے تک۔ جب مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس جنگ بدر میں عبد الرحمن کفار کی صفوں میں وہ شریک تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر جنگ بدر کے کچھ ایام بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اب باپ اور بیٹے دونوں ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ مکالمہ کیا گیا؟ بیٹا باپ سے کہتا ہے، اے بابا جان، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ بدر ہوئی تھی میں کفار کی طرف سے تھا اور آپ مسلمانوں کی صف میں شامل تھے، لیکن جنگ کے دوران کئی بار، اے بابا جان، کئی بار، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اے بابا جان، کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے تلوار کو چلایا نہیں آپ کے جسم کے اوپر، باپ سمجھ کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے اور مجھے وار کرنے کا موقع تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ہے تو میرا باپ، اگرچہ مسلمان ہو گیا، ہمارے دین کو، ابا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، کیا ہوا ہے تو میرا باپ، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کے جسم پہ تلوار نہیں چلائی۔ بیٹے کی بات مکمل ہوئی، آگے باپ جواب دے رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت پہ قربان جائے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا، اے بیٹا، لیکنک لو احدفت لی لم امل عنکا، اے بیٹا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے اس محبت میں جو تیرے دل کے اندر کفر والی تھی اور تیرے دل کے اندر کفر کی حالت میں میرے ساتھ جنگ کر رہا تھا، تیرے دل میں کفر تھا اور محبت بھی کفر والی تھی، یاد رکھ، لیکنک لو احدفت لی لم امل عنکا، یاد رکھ، اگر ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں تو آتا، میرے دل میں ایمان کی محبت تھی، میرے دل میں ایمان کی غیرت تھی، میرے دل میں ایمان تھا، یاد رکھ، میں ایک ہی تلوار سے تیرے توڑ ٹکڑے کر دیتا۔ اگر ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا، نہ دیکھتا میرا یہ بیٹا ہے، میرا یہ خون ہے، میرا جگر گوشہ ہے، نہیں دیکھتا تیرے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتا۔ کیوں؟ تیرے جسم میں ایمان کی غیرت نہیں تھی، کفر کی غیرت تھی، اور میرے جسم میں ایمان کی غیرت تھی اور ایمان کی محبت تھی۔ یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایمانی غیرت دیکھیں۔ آئیے تیسری بات دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خلافت کا منصب ملا، خلافت جیسے ہی آپ کو سونپی گئی، یہی بات اور یہ واقعہ تاریخ الخلفاء میں امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور امام ابن طبری تاریخ طبری کے اندر البدایہ والنہایہ والے نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، معروف واقعہ ہے۔ آپ کو خلافت کا منصب سونپا گیا، آپ خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنی رعایا کو جو سب سے پہلا خطبہ دیا، اس خطبے کے چند ایک کلمات آپ کو سنا رہا ہوں، چند ایک، پورا خطبہ نہیں، چند ایک کلمات آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کا اور آپ کے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ چڑھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ ہے، سب سے پہلا خطبہ
کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، میری بات کو یاد رکھو، لقد ولیت علیکم، مجھے اللہ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لقد ولیت علیکم، مجھے آپ پہ والی بنا دیا گیا، مجھے آپ پہ خلیفہ بنا دیا گیا، مجھے آپ پہ امیر بنا دیا گیا، مجھے آپ پہ لیڈر بنا دیا گیا۔ میں بذات خود خلیفہ نہیں بنا، جملے سنیے، میں بذات خود خلیفہ نہیں بنا، میری چاہت بھی نہیں تھی میں اس منصب کو سنبھالوں، لقد ولیت علیکم، مجھے زبردستی آپ پہ خلیفہ بنا دیا گیا، میری چاہت نہیں تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، پہلی بات مجھے خلیفہ زبردستی بنا دیا گیا، سونپ دیا گیا یہ منصب۔ آگے فرماتے ہیں وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں ابو بکر صدیق وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، عقیدے میں، توحید میں، عمل میں، علم میں، اخلاق میں، جتنی بھی عبادات ہیں، کسی بھی عبادات میں تم جتنے بھی بیٹھے ہو، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، جتنے تم بیٹھے ہو مجھے تم پہ خلیفہ بنا دیا گیا، تم مجھ سے افضل ہو، عقیدے میں افضل ہو، علم میں افضل ہو، توحید میں افضل ہو، عمل میں افضل ہو، اخلاق میں افضل ہو، ہر ایک کام میں تم مجھ سے افضل ہو، میں تم سے افضل نہیں ہوں، میں تم سے افضل نہیں ہوں، مجھے تم پہ خلیفہ بنا دیا۔ آگے پھر تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب مجھے تو خلیفہ بنا دیا گیا، اب میں خلیفہ بن گیا، امیر بن گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اطیعونی، آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، اطیعونی، آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، اب منصب تو مل گیا، آگے کام کرتے ہیں، اطیعونی، آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کب تک کرنی ہے اطاعت؟ اطاعت کب تک کرنی ہے؟ سال 2 سال، کب تک؟ اطیعونی، آپ کی اطاعت کرنی ہے، کب تک کرنی ہے؟ فرماتے ہیں ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، آپ میری اطاعت کرتے رہنا۔ جملے پہ آپ غور کریں، بس اطیعونی، آپ میری اطاعت کریں، ما اطاعت اللہ ورسولہ، اس وقت تک میری اطاعت کرنی ہے جب تک میں ابو بکر صدیق اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ یاد رکھو لوگو، یاد رکھو، اگر زندگی کی کسی بھی موڑ میں، کسی بھی زندگی کے موقع پہ میں فَإِنْ أَسَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آپ دیکھو میں ابوبکر صدیق فَإِنْ أَسَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان بن گیا ہوں، لا طاعتنی، میری اطاعت نہ کرنا۔ آپ دیکھو میں اللہ کے رسول کا نافرمان بن گیا ہوں، قول میں، فعل میں، عمل میں، کسی بھی چیز میں آپ نے میری اطاعت نہیں کرنی۔ میرے جیسا، ابو بکر جیسا 10 بھی لوگ ابو بکر بن کے آ جائیں، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے ہاں اس جملے کا بھی رد ہو گیا، یہاں پہ اس جملے کا بھی رد۔ لوگ کہتے ہیں کل ملیت، جب محمد رسول اللہ موجود تھے تو وہ مرکزی ملیت تھے، اب وہ چلے گئے، اب جو حکمران ہوگا وہی مرکزی ملیت ہوگا۔ ابوبکر صدیق موجود ہے، یہی مرکزی ملیت ہوتے، نہیں، کہہ رہے ہیں میں مرکزی نہیں ہوں، مرکزی اللہ کے رسول ہیں، دین ان کا چلے گا، بات ان کی چلے گی، میری نہیں چلے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کبھی دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، میری اطاعت نہیں کرنا، میری اطاعت نہیں کرنا۔
آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں والی بنا دیا، امیر خلیفہ بنا دیا، اس کی بھی اطاعت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پھر آیات پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، پھر کسی بھی معاملے میں اختلاف کس سے ہو جائے، کام کی بات ہے، اختلاف کس سے ہو جائے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تمہارا اختلاف ہو جائے وقت کے حکمران سے، وقت کے خلیفے سے، اور آپس میں اختلاف ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے اللہ کے رسول کی طرف۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے، اختلاف نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلاف ہو سکتا ہے وقت کے حکمران سے، وقت کے خلیفہ سے، وقت کے امام سے، وقت کے محدث سے، اور وقت کے فقیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کے اہل علم سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا اللہ سے، نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول سے، نہیں ہو سکتا، اور باقی ہر ایک سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی یہ نص ہے۔ اختلاف ہو جائے لوٹو اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اختلاف کر کے بیٹھے ہیں اللہ سے، اختلاف کر کے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے اختلاف تو ان سے ہے۔ ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا ہے، ائمہ کی بات کو ماننا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، ابو بکر صدیق، اگر صدیق سے اختلاف ہو جائے تو آپ نے لوٹنا ہے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ یہ صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، قرآن کی بڑی مضبوط یہ نص ہے۔ آئیے آگے دیکھیے، ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، صرف جذباتی نہیں ہے، صرف زبان سے نہیں، عمل بھی کر کے دکھایا، عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ کے دور خلافت ہے، اور یہ حدیث اور یہ روایت موطا امام مالک میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، مسند احمد کے اندر یہ بات درج ہے۔ کتنی حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ بات درج ہے۔ عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ کے دور خلافت ہے، آغاز میں ہی ایک مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ وراثت کا تھا، وراثت کا مسئلہ آ گیا۔ جیسے یہ مسئلہ آیا، پوچھنے والا، بعض روایت میں آتا ہے بذات خود وہ سیل جس کا یہ مسئلہ تھا وہ آیا، ایک روایت میں آتا ہے دوسرے لوگ آئے تھے۔ اور آپ بات کو سمجھے، پوچھنے والا آ کے یہ سوال کرتا ہے وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اب اس کے ورثاء میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور دادی بھی ہے۔ سمجھے بات کو، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور دادی بھی ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں لوگ سارے کے سارے وراثت کے مسئلے میں متفق ہیں۔ اب بعض کہتے ہیں دادی کو اس کنڈیشن میں اور اس صورتحال میں حصہ ملے گا، بعض کہتے ہیں دادی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب ہم سب مل کے خلیفہ کے پاس آئے ہیں، وقت کے حکمران کے پاس آئے ہیں، ابوبکر صدیق کے پاس آئے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، اس صورتحال میں دادی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال سمجھ گیا؟ دادی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ابوبکر صدیق آگے سے کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اے سوال کرنے والے، پوچھنے والے، وراثت کے کچھ مسائل قرآن میں ہے، وراثت کے کچھ مسائل حدیث مصطفیٰ میں ہے۔ جواب دے رہے، کچھ مسائل قرآن میں ہے، کچھ مسائل حدیث میں ہے۔ سوال کرنے والے یہ بات یاد رکھ، جو آپ بتا رہے ہو دادی کو اس صورتحال میں حصہ ملے گا یا نہیں، مجھے قرآن سے کوئی دلیل نہیں ملتی دادی کو اس صورتحال میں حصہ نہیں ملے گا۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، دادی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب رہی بات حدیث کی، اب سوال کرنے والے سن لے، میرے پاس
حدیث کا یہ علم نہیں ہے کہ دادی کو اس صورتحال میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حدیث میرے پاس نہیں ہے، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ابوبکر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی، حدیث کا علم میرے پاس نہیں ہے، آپ انتظار کریں، آپ انتظار کریں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، جب یہ صحابہ کرام آئیں گے آپ کا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے، ممکن ہے کسی ایک کے پاس حدیث مصطفیٰ مل جائے۔ انتظار ہو گیا، نماز ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، رعایا بیٹھی ہے، وقت کا خلیفہ حکمران کھڑا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اتانی قضا و قضا، میرے پاس وراثت کا یہ مسئلہ آیا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، دادی کو حصہ ملے گا قرآن میں نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک کے پاس اس مسئلے کا جواب حدیث مصطفیٰ سے کسی کے پاس ہے تو وہ بتا دے۔ حَلْ عَلِمْتُمْ، صرف زبانی جذبہ نہیں، حَلْ عَلِمْتُمْ، حدیث اگر کسی کے پاس ہے اس صورتحال میں دادی کو حصہ ملے گا تو آپ میں سے جس کے پاس علم ہو حدیث کا وہ بتا دے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو ایسا ہی سیم مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور میں آپ کی مجلس میں موجود تھا، آپ نے اس صورتحال میں جو مسئلہ آپ کے پاس آیا ہے اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ دادی کو کل مال سے، میت کے کل مال سے قرضان نکال کے میت کے کل مال سے دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ میت کے کل مال سے قرضہ نکال کے دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر پوچھا کسی اور کے پاس حدیث ہے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، جی ہاں اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا۔ دو صحابہ کی گواہی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم جاری کر دیتے ہیں اس صورتحال میں اور پوتے کی وراثت میں، کیونکہ باپ موجود نہیں ہے، جب باپ موجود نہیں ہے تو پوتے کی وراثت میں دادی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ آپ نے حکم جاری کر دیا، جیسے آپ نے حکم جاری کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ نبینا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے، ایسے دوست دیے، ایسے ساتھی دیے، اللہ تیرا شکر ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے ان ساتھیوں کو آپ نے مجھے دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کر کے بیٹھے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سامعین محترم، یہ تین اعلان ہے، ایک اعلان تحفے اور کھانے کا ہے، دوسرے اعلان اور ہیں، کھانے کا اعلان بعد میں کروں گا، پہلے آپ دوسرے اعلان سنیں۔ پہلے بھی اعلان کیا گیا، یہ جو مانگنے والے، سوال کرنے والے یہاں سوال کرتے ہیں، جس ساتھی کے قریب ہوں تو انہیں بٹھا دیں، اگر باہر کوئی بیٹھا ہے
کمیٹی کی اجازت کے بغیر وہ سوال کریں گے اور یہ مانگیں گے اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، پھر ان کے ساتھ سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ خاموش رہیں یا کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کے حال کے باہر جو صحن ہے، دوسرا حال ہے، اس میں ماربل کا کام ہو رہا ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کمیٹی کی طرف سے، جو ساتھی بھی اس کام میں حصہ لینا چاہے کسی بھی صورتحال میں، تو وہ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مسجد کا یہ کام ہے۔ تیسرا اور آخری اعلان یہ ہے کہ چند ساتھیوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے ایک پیکٹ کی صورت میں۔ آپ کو یہ بات آپ دھیان سے سمجھیں، کیونکہ مسجد کا ادب بھی ضروری ہے، ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ کے لیے انہوں نے بنایا ہے، کوشش کی ہے، آپ کا تعامل رہے گا تو آپ پیار محبت سے اس تحفے کو لے کے ضرور جائیں۔ آپ کے 2 منٹ لیں گے نماز کے بعد، اس تحفے کو آپ ضرور لے کے جانا، کوئی ایک ساتھی بھی مس نہ ہو۔ اب جن ساتھیوں نے یہ تعاون کیا، یہ محبت آپ کے ساتھ کی یا مسجد کے ساتھ کی، اللہ رب العالمین ان کے ایمان میں، ان کے عمل میں، ان کے گھروں میں اور ان کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ اب یہ دینے کا طریقہ یہ ہوگا، نماز کے فوراً بعد جو ہم سلام پھیریں گے، خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے، معلمہ صاحبہ موجود ہے، وہ اپنی نگرانی میں دیں گے، لیکن مسجد کا آپ نے ادب سامنے رکھنا ہے۔ نماز کے فوراً بعد پیچھے سے ساتھی دینا شروع کریں گے۔ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ اٹھ کے باہر نہیں جائیں گے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے۔ نماز کے فوراً بعد، بقیہ نماز بعد میں پڑھیں، فوراً بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، پیچھے سے دینا شروع کریں گے اور وہ دیتے ہوئے اندر کی طرف آ جائیں گے۔ اٹھ کے کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف، آپ کے پاس بذات خود یہ تحفہ چل کے انشاءاللہ آ جائے گا، کیونکہ مسجد کا ادب بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔